کوئی بندہ ایسا ہے جو دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہو، پہلی بات تو اتنا کوئی ہوگا نہیں، اور اگر پڑھتا ہو کوئی تو کمال کا بندہ ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہو. کتنے بڑے کمال کا بندہ ہوگا، کتنی بزرگی کو پہنچا ہوگا. لیکن فرماتے ہیں 1,00,000 مرتبہ دن میں درود پڑھنے والا ہے، لیکن اگر زندگی میں کبھی حضور کی کوئی توہین کیا اور یہ خاموش رہتا ہے تو یہ لاکھوں درود اس کے منہ پر مارے جائیں گے، لاکھوں درود اس کے منہ پر مارے جائیں گے، کسی کام کے نہیں. محبت رسول کا مطلب صرف تسبیح گھمانا نہیں ہے، صرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بیٹھ کر کے سیف جگہ پر نعرے لگانا ہی نہیں ہے. یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میرے عزیزو، یہ دین ہمارے تک جو آیا ہے وہ پھولوں کی سیج پر سج کر نہیں آیا. یہ دین حضور پاک کی عزت کو بچانے کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانیں داؤ پر لگائی، وہ مکہ کی گلیاں آج تک گواہ ہیں جہاں بلال حبشی کو کھینچا جاتا تھا، جہاں خباب اور خبیب جیسے صحابہ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، سیدہ سمیہ کو شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے شہید کیا گیا تھا، صرف نام مصطفیٰ کی وجہ سے. وہ کیا کام کرتے تھے؟ صرف حضور پاک کی محبت. ان لوگوں نے جانیں دے دی. آپ سب کو اگر تفصیل میں لے جاؤں تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی. تحفظ ناموس رسالت کے لیے صحابہ کا کردار کیا تھا؟ میرے عزیزو، پورا صحابہ کا کردار اگر دیکھیں، ان کی ساری جنگیں، ساری جہاد، سارے غزوات نام مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ہی تو تھے. جس نے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی بھی اٹھائی تو اس کا کیا حشر کیا انہوں نے. اب آپ کو میں بتاؤں آج ہم سب کو کتنا سیریس ہونا چاہیے. میں آپ سب کو یہ چیز وصیت اور نصیحت کے طور پر دے جاتا ہوں. ہمارے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. امن کا پیغام یقیناً اسلام دیتا ہے، اور ہم جو ہے امن، اخوت، بھائی چارگی کا پیغام دیتے دیتے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں. ہماری اکثر تقریریں بھی ہوتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم ہر چیز کو کمپرومائز کر لینا. معاف کرنا ہو تو معاف کر دینا. کبھی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی نے ذاتی طور پر تمہیں دھچکا لگایا، معاف کر سکتے ہو کر دو. کسی نے تمہارا مال ہڑپ لیا، کسی نے تمہارے بیوی بچے ماں باپ کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے، درگزر کر سکتے ہو تو کر لو. ہاں، کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا ایک بات میں کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، وہ ہے حضور کی عزت کا معاملہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے معاملے میں کچھ لوگ آج یوں بھی کہہ دیتے ہیں حضور تو بہتوں کو معاف کرتے تھے، تم کیوں نہیں معاف کرتے؟ ظالموں، یہ حضور کا حق تھا، وہ جسے چاہے معاف کریں. یہ امت کو حق نہیں دیا گیا ہے، امت کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ تم حضور کی طرف سے خود بھی معاف کرتے پھرو. نہیں، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک ہی چیز اپنے بزرگوں سے سیکھیں ہیں. ہماری تقریریں ہیں آج کل ہماری امیج بڑی خراب کر کے پیش کی گئی ہے. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، الحمدللہ ہزاروں چاہنے والے محبت کے ساتھ ہمارا استقبال کرتے ہیں، اللہ انہیں جزا عطا کرے. لیکن میں جانتا ہوں کچھ وہ حاسدین اور کچھ مشرکین اور کچھ عناد میں ڈوبے ہوئے لوگ یہاں تک کی باتیں کرتے ہیں، ارے اس کو بلائیں گے فلاں ہو جائے گا اور حکومت پکڑ لے گی، سی بی آئی ریڈ مارے گی، فلاں 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 چیزیں، اس طرح کی باتیں پھیلا کر کے رکھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، اصلاحی تقاریر بھی ہماری بہت ساری ہیں، سن لیں. بہت دنوں تک ہم نے ہر چیز کے بارے میں گفتگو کی ہے برائیوں کے خاتمے کے لیے، لیکن ایک چیز ہم نے بزرگوں سے سیکھی بھی ہے اور سنی بھی ہے. نہایت نرم رہنا، مسکراتے رہنا، نہایت نرم رہنا، یہی اخلاق مصطفیٰ ہے. نرم لہجے میں گفتگو کرو، نرمی سے بات کرو، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. ہم اس طرح کا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ہمیں وراثت میں ملی ہے، جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو نہ دماغ ٹھنڈا رکھو، نہ دل نرم رکھو، نہ زبان میٹھی رکھو. تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، دماغ، دل اور زبان. بزرگوں نے فرمایا گستاخ رسول کے لیے
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کے لیے نہ دماغ ٹھنڈا رہے گا، نہ دل نرم رہے گا، نہ زبان میٹھی رہے گی، اور یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ مذہب صحابہ سے ملا ہوا ہے۔ آؤ میں تمہیں دلیل کے طور پر بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قاصد آیا، عروہ بن مسعود ثقفی، اس کو دشمنوں نے بھیجا تھا، جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ساز و سامان جمع کیا، جاؤ ہتھیار کتنے ہیں دیکھ کر کیا۔ وہ آیا، صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے، اور عروہ بن مسعود نے جو معاملہ وہاں دیکھا اس میں سے کیا تھا، اس نے یہی دیکھا کہ حضور جب وضو کرتے ہیں تو سارے صحابہ اپنے دامن پھیلا دیتے ہیں، کوئی ہاتھ آگے کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ حضور پاک کلی بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر من لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ بھی صحابہ نے نیچے نہیں گرنے دی، نام تو بہت دور، بہت بڑی بات ہے۔ حضور پاک کا غسالہ جو وضو کا ہے صحابہ وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو اٹھا لیتے۔ عروہ بن مسعود نے جا کر کے اپنے گھرو گھنٹالوں سے کہا تھا، محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے فرزانے جمع کیے ہیں کہ ان کے کھکار کا تھوک بھی وہ نیچے گرنے نہیں دیتے، ان کا خون کہاں سے گرنے دیں گے، ان کے پاس جو فوج ہے۔ لیکن ایک معاملہ پیش آیا تھا وہاں پر، عرب والے جب بات کرتے تھے تو یوں داڑھی پکڑ کر کے کبھی بات کرتے، داڑھی پر ہاتھ لگا کر کے بات کرتے۔ عروہ بن مسعود جب آیا قاصد بن کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کرتے کرتے حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ لگا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے، بغل میں ہی تھے، آپ نے جیسے ہی دیکھا اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا، نیچے کر دیا۔ اس نے کہا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا خبردار ہاتھ اٹھا کے مت بات کرنا۔ اس نے دوبارہ حضور کی طرف داڑھی کی طرف ہاتھ لگا کر کے بات کرنا چاہا، صدیق اکبر نے دوسری بار جھٹکا دے کر کے اس کے ہاتھ کو نیچے کیا، اور جلال نے اس کو سخت الفاظ میں کہا اگر اس کے بعد تیرا ہاتھ اٹھا تو تیرے مونڈھے سے یہ ہاتھ الگ ہو جائے گا، وہ ہاتھ میں برداشت نہیں کروں گا جو میرے نبی کی طرف اٹھ کر کے بات کرے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ہمارے عرب کا دستور ہے، عرب کا دستور ہے، ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا وہ اور ہوں گے جن کی داڑھی پر ہاتھ لگا کر بات کرتا ہے، یہ میرے اللہ کا رسول ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بڑے بڑے صحابہ آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتے، تو ہاتھ اٹھا کر کیسے بات کرے؟ میرے عزیزو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھا ہے۔ کسی دشمن کو وہاں تک پہنچنے دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ تحفظ ناموس رسالت جس کو آج کہہ رہے ہیں ہم، یہ آسان لفظ ہے بولنے میں، عمل کرنا اتنا ہی دشوار ہے۔ میں سمجھتا ہوں زندگی کا سب سے کٹھن امتحان تحفظ ناموس رسالت پر چل کے دکھاؤ، سب سے کٹھن امتحان ہے۔ پوری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے، پوری دنیا تمہاری دشمن بن جاتی ہے، اس لیے کہ یہ لفظ کوئی جلدی برداشت نہیں کر پاتا۔ حضور پاک کی عزت کی بات کرنے والا دنیا کو زیر و زبر کر دیتا ہے، دنیا کو پتا ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ سارے انگریز یہی کہتے ہیں سب کچھ ان کو دے دو، آزادی، ساری آزادی دے دو ان کو، نمازوں کی آزادی، اذانوں کی آزادی، جماعت کی آزادی، ان کو کپڑے پہننے کی آزادی، ٹوپی رکھیں، داڑھی رکھیں، سب کر لیں، عیدگاہ میں نماز پڑھ لیں، لیکن کبھی بھی یہ نظام مصطفیٰ اور نام مصطفیٰ پر مرنے والی باتیں نہ کریں، یہ چیز ان کے لیے ڈینجر ہے۔ اور یہ باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو الحمدللہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اعلیٰ حضرت جیسے امام عشق و محبت